جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو غالباً اس کا اشارہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیا بھی تھا، لیکن اب ایک اہم آواز جو ہے، ایک توانا آواز، محمد علی درانی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک اپوزیشن کے الائنس کا ایک فارمولہ دیا ہے، اور اہم بات یہ ہے اس میں کہ یہ مائنس مولانا فضل الرحمان یا مائنس JUIF وہ اپوزیشن اتحاد ہوگا۔ اور اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد میں درانی صاحب کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ انہوں نے میٹنگز بھی کروائیں، پہلے ایون مولانا کو بھی اس میں دعوت دی، خود ہوسٹ کیا کچھ عرصہ پہلے۔ لیکن جب 26ویں ترمیم ہوئی تو اس پہ وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہوئے مولانا فضل الرحمان یا JUIF سے، جمعیت علماء اسلام سے، کہ یہ تو ایسی ترمیم ہو گئی ان کے ووٹ سے کہ جو اپوزیشن کو تو نقصان ہی نقصان ہے، حکومت کو فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ اس سے عدالتی نظام اور بنیادی حقوق عام آدمی کے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ایون ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو، اور وکلاء بڑے بڑے، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا کیس کہاں اور کس کی کیا حیثیت، کس کا کیا اختیار ہے۔ تو اس ترمیم کی وجہ سے محمد علی درانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا JUIF، کیونکہ انہوں نے اس ترمیم کو ووٹ دیا اور اس کو حکومت کو سہارا دیا، تو لہٰذا ایسا اتحاد تو وہ پھر جو انہوں نے کیا ہے وہ تو حکومت کے اتحادی ہو سکتے ہیں، اپوزیشن کے اتحادی تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اپوزیشن کے اتحاد کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو سہارا دیں گے اور ایسی ترمیم کریں گے کہ جس سے عدالتی نظام، آئینی نظام، سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے، جو کہ اس وقت ہے۔ اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہے یقیناً حکومت کو ہوا، اور جو اتحاد جس طرح کی ترمیم ہو گئی۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی حکومت کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پرابلم میں ہوتی ہے، دشواری آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو دو ستون جو ہیں وہ اس کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک پیپلز پارٹی جو کبھی ناراض کبھی راضی، لیکن وہ ان کو ساتھ دیتی ہے، اور دوسرا انہوں نے ایک بڑا اہم کہا، اور وہ تھی جمعیت علماء اسلام۔ حالانکہ وہ تو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے ثابت کیا، دونوں جماعتوں نے، کہ جب بھی موجودہ حکومت کو پرابلم آتی ہے تو یہ دونوں ان کو سہارا دے کے کھڑا کرتے ہیں، بچاتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا تحفظ تو اپوزیشن تو نہیں چاہے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا سے اگرچہ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، لیکن وہ کسی ایک طرف تو آئے نا، ایسے ڈبل گیم اور ڈبل پالیسی تو ٹھیک نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ۔ لیکن بہرحال درانی صاحب نے یہ کنفرم کر دیا، یہ بتا دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ JUIF جو ہے وہ حکومت کی اتحادی ہے۔ تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اب تو پھر آپ تو بڑا بیان دے رہے ہیں، آپ کا بڑا تعلق بھی ہے، تو وہ تو پھر آپ مائنس مولانا کہہ رہے ہیں، تو ایسے اتحاد کا کوئی کیا ہوگا، کوئی پاورفل اپوزیشن کا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر وہ معذرت کر لیں، وہ غلطی تسلیم کریں کہ یہ بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی، جو کہ انہوں نے ساتھ دیا 26ویں ترمیم میں، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھیں، لیکن فیصلہ پہلے کریں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے یہ بھی ایک اہم پوائنٹ بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر حکومت یہ جو اب الیکشن کمیشن کی تقرری ہونی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ حکومت اگر اپوزیشن نے ان سے ہاتھ ملایا تو وہ حکومت جو ہے ان کے اپوزیشن کی جیب کاٹ لے گی، جیسے کہ پہلے ایک دفعہ یہ ہو چکا، بلکہ 2-3 دفعہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ہی کوئی بندہ، اسی اتحاد پہ ان کا اشارہ دیا، یہی جو آپ PTI کے علاوہ دوسری جماعتیں ہیں،
ان میں سے ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا نام آ جائے جو کہ ہو حکومت کا، اور وہ ان اپنے بندے کے ذریعے ان کے نامزدگی کروا دیں 3 ناموں میں سے ایک، اور بعد میں اسے ہی وہ ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جانا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے مثال دی کہ پچھلی دفعہ سکندر سلطان راجہ جو ہیں، ان کا نام بھی پی ٹی آئی کو دیا گیا اور دلوایا گیا خان صاحب سے کہ یہ نام آپ پرپوز کریں، تو وہ بن گئے، اور پھر جو ہوا اب سب کے سامنے ہے، اور برا ترین انتخابات اور ہر لحاظ سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا، وہ سب کے سامنے ہے، اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں ان سے ہاتھ نہ ہو جائے دوبارہ پی ٹی آئی سے، ان کو الرٹ رہنا چاہیے، اور یہ کسی بھی معاملے میں حکومت کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں۔ یعنی ایک تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے ایک تو فورگو کرتے ختم کر دیا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کا جو تھا پہلا پروسیس، وہ انہوں نے اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ اسپیکر کو خط لکھا کہ آپ پارلیمانی کمیٹیاں بنائیں، وہاں پر بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ نام جو 3 آنے۔ لیکن درانی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں بھی ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کوئی نام ایسا کچھ ہو جانا ہے ان کے ساتھ خط بہرحال۔ اور دوسرا جو ایک اور آپ کو خبر بتانی ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب کا نام بڑا فیورٹ تھا، خان صاحب انہیں بڑا پسند کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن یا ایٹ لیسٹ جو ممبرز الیکشن کمیشن، وہ بھی ان کی بھی 2 کی تقرری ہونی ہے، ان میں سے ان کا نام وہ سجیسٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر وہ اب تھوڑا سا ان کا نام مشکل ہے، اور وہ ہے ان کی ایج چند ماہ، صرف 2-3 مہینے اوپر ہے، جو کہ میکسیمم ایج ہے 68 سال، ان کی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، 69 ایئرز کے ہو رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اب نامینی ہونا مشکل ہے۔ ویسے تو ابھی تجویز ہی تھی، ابھی کچھ ایسا فیصلہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال اب بھی اوریا صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوئی صورت نکلے کوئی ٹیکنیکل، لیکن بہرحال ہم نے جو چیک کیا اس سے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے۔ اور یہ حیران کن طور پر یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی جو مخالف گروپ ہے، جو اوریا صاحب کی بھی مخالفت کر رہا تھا، یہ انہوں نے ہی زیادہ اس پہ زور ڈالا، نشاندہی کی، وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی چیز ملے تو یہ اوریا صاحب نہ آ سکیں سامنے۔ اور دوسرا جو آپ کو ایک اور بات اہم یہ بھی درانی صاحب نے کی، وہ یاد آئے علی امین گنڈا پور جو ہیں، آج پھر ان کی خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات بھی ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کیونکہ کھڑے رہتے ہیں، زیر اثر نہیں آ رہے، ان کے مطابق خیال ان کا ہے وفاقی حکومت کی طرف، نون لیگ کہہ لیں، باقی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم، تو وہ ان کے جو ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سازش کر رہی ہے کہ وہ قابو نہیں آ رہے تو انہیں کسی طریقے سے ہٹایا جائے۔ اور درانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف خبریں اور ایسی چیزیں بھی چلوائی جاتی ہیں، اور پھر ایک گروپ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی وہ پہلے ہی ان کے خلاف ہے، لیکن بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ایسی کوئی چیز ابھی ان کے خیال میں سامنے نہیں آئی۔ لیکن دوسری طرف جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، بریک تھرو بھی چلے نہیں ہوا، لیکن ابھی معاملہ جاری ہے، تو پھر لمبی ویڈیو ہو جائے گی انشاءاللہ، اس پہ آپ کو کل اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔